جو چیز قرآن حکیم کے اندر صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ آ گئی ہو، وہاں پر تو ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے کہیں آگے جانے کی۔ جو چیز کسی حدیث مبارکہ کے اندر جو صحیح سند کے ساتھ حدیث ثابت ہو، اس حدیث مبارکہ کے اندر کوئی چیز بڑی صراحت سے آ گئی ہو، وہاں پر بھی ہمیں کوئی آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی مسئلہ ایسا سامنے آتا ہے کہ جو صراحت کے ساتھ نہ قرآن حکیم میں ہمیں نظر آتا ہے اور نہ ہی کسی حدیث مبارکہ میں نظر آتا ہے۔ اب یہاں پر پھر ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہر بندے کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا جائے کہ جو مرضی سمجھ کے عمل کر لے، اور ایک راستہ یہ کہ دیکھا جائے کہ کون لوگ ہیں جو قرآن و حدیث سے اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو یہ کام ان کے اوپر چھوڑا جائے اور عوام کو یہ کہا جائے کہ تم ان کے پیچھے لگ چلے جاؤ۔ ظاہر بات ہے کہ اگر پہلی چیز اختیار کی جائے تو اس میں اکثریت جو ہے وہ غلط تک پہنچے گی۔ ہر بندہ وہ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکے گا، اور اس سے استنباط کرنا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ ہر بندہ کوئی استنباط کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ درست ہے کہ میرے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے آسان بنایا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آسان چیز ہے تو اس سے استنباط کرنا بھی آگے آسان ہی ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو وہی آگے استنباط کر سکتا ہے، اور یہ چیز اپنے پاس سے نہیں میں کہہ رہا، خود قرآن حکیم نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن ان کو نہیں سمجھتے مگر عالم ہی۔ یہ تو اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ یہ مثالیں بیان تو ساری انسانیت کے لیے ہوئی ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کی صلاحیت علم والے رکھتے ہیں، عالم رکھتے ہیں، ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اب بیان تو ساری انسانیت کے لیے ہوئی ہے، کتاب تو ہدی للناس ہے نا، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن خود یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ یہ مثالیں ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، اگرچہ یہ سب کے لیے نازل تو ہوئی ہیں۔ تو پھر سب نے عمل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے جب وہ سمجھ نہیں سکتے سارے؟ تو وہ یقیناً علماء کے پیچھے لگ کے عمل کرنا ہے۔ علماء خود سمجھ کے عمل کریں گے، اور باقی جو ہیں جو خود سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ پیچھے لگ کے عمل کریں گے۔